ہم کنٹینیو کرتے ہیں گرامر سے. اس میں ہم جگہ یا مقام کا نام یہ سیکھیں گے، اس کو گرامیٹیکلی اس میں ظرف مکان کہتے ہیں، اور اس میں صفت بھی سیکھیں گے. تو پہلے ہم لیتے ہیں جگہ یا مقام کا نام. عربی زبان میں جگہ یا مقام کا نام بنانے کے کئی قاعدے ہیں. اس میں سے 3 قاعدوں کا ہم یہاں پر ذکر کریں گے. تقریباً سارے افعال جو اس میں آ رہے ہیں وہ اسی کورس میں آ چکے ہیں، یا خاص کر اردو والوں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، انشاءاللہ بہت کچھ آپ جانتے ہیں، بس اب اس سسٹم کو سمجھ لیجئے. تو پہلا رول ہے فعل اگر معلوم ہے تو اس فعل کو کام کرنے کی جگہ ہے مفعل، کام کرنے کی جگہ ہے مفعل، فعل سے مفعل. جیسے خرج یعنی نکلا، نکلنے کی جگہ کیا ہوگی؟ مخرج، نکلنے کی جگہ مخرج. اور اکثر عرب ورلڈ میں آپ دیکھیں گے دروازوں پہ جہاں نکلنے کی جگہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ایگزٹ مخرج، نکلنے کی جگہ. اسی طرح جمع یعنی وہ جمع ہوا، جمع ہونے کی جگہ مجمع. ذہب یعنی گیا، جانے کی جگہ مذہب. اور تو جانے کی جگہ کے بجائے اس کو اس معنی میں لیتے ہیں جیسے ایک انسان ایک طریقے پر چلتا ہے، ایک مسلک پر چلتا ہے. آپ کا مذہب کیا ہے؟ مذہب شافعی، مالکی، حنبلی، دوسرے معنوں میں بھی تو مذہب. تو ذہب گیا، مذہب جانے کی جگہ یا چلنے کی جگہ، مسلک. صنع بنایا، بنانے کی جگہ مصنع، مصانع اس کی جمع ہے. دخل یعنی داخل ہوا، داخل ہونے کی جگہ مدخل. اس کی جمع جو بنائیں گے ہم وہ ہے مفاعل کے وزن پر. تو مخرج یعنی نکلنے کی جگہ، جمع کیا ہوگی؟ مخارج. مجمع مجامع، مذہب مذاہب. ہم کہتے ہیں مختلف مذاہب ہیں، ایک اندر باہر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ہندو مذہب، کرسچن مذہب، اصل میں مذہب سیٹ آف ریچولز کہتے ہیں، لیکن ود ان اسلام، اسلامی لٹریچر میں مذہب جو ہے مسلک کو کہتے ہیں، جیسے میں نے کہا حنفی، شافعی، مالکی، اہل حدیث وغیرہ. مصنع کی جمع مصانع، مدخل کی جمع مداخل. اسی طرح عبادہ یعنی عبادت کی، عبادت کرنے کی جگہ معبد، جمع معابد. نظر یعنی اس نے دیکھا، اردو کا لفظ ہے، دیکھنے کی جگہ منظر، منظر، جمع مناظر، مناظر. کتبہ یعنی لکھا، لکھنے کی جگہ مکتب، مکتب آفس کو کہتے ہیں مکتب. جمع کیا ہوگی؟ مکاتب، مکاتب. علم یعنی جانا، معلم یعنی راستے کی نشانی جس سے جانا جا سکتا ہے، جو کوئی چیز کا اشارہ دیتی ہے، ٹھیک ہے، علم دیتی ہے، وہ معلم ہے. اور معلم کی جمع معالم، معالم. عامل یعنی عمل کیا، عمل کرنے کی جگہ معمل، معمل. اور معمل کی جمع معامل، معامل. فیکٹری کو کہتے ہیں یا عمل کی جگہ یا فیکٹری اس کو معمل کہتے ہیں. تو پھر سے عبادہ کی جگہ کیا ہوگی؟ معبد، جمع معابد. نظر منظر، جمع مناظر. کتبہ مکتب، جمع مکاتب. علم معلم، جمع معالم. عمل معمل، جمع معامل. ٹھیک ہے. اور آگے لیتے ہیں ہم اس میں یہ جو الفاظ ہیں اس میں ویک لیٹرز ہیں یا حمزہ ہے، اور اس کا بھی سسٹم دیکھ لیجئے آپ. عاد یعنی پناہ لی، ہم کہتے ہیں نا اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں. عاد یعوذ، عاد پناہ لی اس نے. پناہ لینے کی جگہ معاذ، معاذ. جمع معاذ، معاذ. اسی طرح سعی یعنی کوشش کی، دوڑا. اور وہاں جو کرتے ہیں نا ہم حج میں سعی، عمرے میں، تو سعی کرنے کی جگہ کیا کہتے ہیں؟ مسعى، مسعى. اور جمع مساعی. اخذ یعنی لیا، اخذ یعنی لیا، لینے کی جگہ مأخذ، مأخذ لینے کی جگہ. اور جمع ماخذ، ہم کہتے ہیں سورسز ریفرنسز کیا ہیں آپ کے، ماخذ کیا ہے اس کا. اکلا یعنی کھایا اس نے، کھانے کی جگہ ماکل، ماکل. اور جمع مآکل، مآکل. بدأ یعنی شروع کیا، شروع کرنے کی جگہ مبدأ، مبدأ سورس. اور جمع مبادی، مبادی. جیسے ہم کہتے ہیں مبادی کیا ہیں اس مضمون کے،
فنڈامنٹلز کیا ہے، بنیاد کیا ہے، شروع کرنے کی جگہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر سے آپ بتائیے. عادہ یعنی پناہ لی، پناہ لینے کی جگہ معاذ، جمع سعی یعنی دوڑا، دوڑنے کی جگہ پلورل اخذا یعنی لیا، لینے کی جگہ اور جمع اکلا یعنی کھایا، کھانے کی جگہ جمع بدأ یعنی شروع کیا، شروع کرنے کی جگہ جمع مبادی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لیتے ہیں اسی پیٹرن پر مفعل مفاعل. طعم، طعم یعنی کھایا، کھانے کی جگہ مطعم، جمع مطاعم ریسٹورینٹس. اوکے، کھانے کی جگہ ہوٹل کو کہتے ہیں مطعم. ٹھیک ہے. شربہ یعنی پیا، پینے کی جگہ مشرب، پلورل مشارب. اسی طرح عاہدہ یعنی عہد کیا، کانٹریکٹ کیا، تو کانٹریکٹ کرنے کی جگہ معہد، جمع عربی زبان میں ادارے کو یا انسٹیٹیوٹ کو معہد کہتے ہیں. طواف یعنی طواف کیا، تو طواف کرنے کی جگہ مطاف، اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے طواف، اوپر سے دیکھیں آپ تو بہرحال مطاف، تو اس کی جمع مطائف. خیر ہمارے پاس تو ایک ہی مطاف ہے، کعبے کے اطرافی طواف ہوگا. ایک بار اور، طعامہ کھایا، کھانے کی جگہ جمع شریبہ پیا، پینے کی جگہ پلورل عاہدہ عہد کیا، عہد کی جگہ پلورل یعنی انسٹیٹیوٹ. طافہ طواف کیا، جگہ جمع. ایک دوسرا سسٹم ہے، اب تک جو ہم سیکھ رہے تھے مخرج مخارج، اس طرح یاد رکھیے مخرج مخارج. تو سجدہ دوسرا سسٹم ہے، سجدہ سے مسجد نہیں مسجد، یہ تو آپ جانتے ہیں مسجد کو. تو سجدہ سجدہ کیا، یہ دوسرا سسٹم ہے جس میں مفعل، فعل سے مفعل ہے، جمع وہی ہے مفاعل، جمع کا سسٹم سیم ہے، مخارج مطاعم مشارب وغیرہ، لیکن کرنے کی جگہ میں مفعل کے بجائے مفاعل ہے. ٹھیک ہے، مفعل ہے، مفعل، جیسے سجدہ سے مسجد نہیں مسجد. تو آپ جواب دے دیجئے. سجدہ یعنی سجدہ کیا، کرنے کی جگہ مسجد، جمع مساجد. جلسہ یعنی بیٹھا، جلسہ یعنی بیٹھا، بیٹھنے کی جگہ مجلس، مجلس نہیں مجلس، اور جمع مجالس. رجع یعنی لوٹا، لوٹنے کی جگہ مرجع، جمع مراجع. ریفرنسز کو مراجع میں کہاں سے آپ نے یہ چیز اٹھائی ہے، وہ جا کر کہاں سے لے کر آئے آپ، کہاں جا کر لوٹے تھے آپ، اس معنوں میں یعنی مرجع مراجع دیجیے، آپ کے ریفرنسز دیجیے. نزلہ یعنی اترا، اترنے کی جگہ منزل، جمع منازل، اردو کا لفظ ہے. شرقہ یعنی طلوع ہوا، طلوع ہونے کی جگہ مشرق، اور جمع مشارق. غربہ یعنی غروب ہوا، غروب ہونے کی جگہ مغرب، جمع مغارب. قرآن میں ہے رب المشارق والمغارب. ولج یعنی داخل ہوا، ہم نے دعا میں سیکھا بسم اللہ ولجنا، ولج یعنی داخل ہوا، داخل ہونے کی جگہ مولج، جمع موالج. اسی طرح ولدہ یعنی پیدا ہوا، پیدا ہونے کی جگہ جمع موالد. پھر سے ہم پوری پریکٹس کرتے ہیں. فعلا سے مفعل ہے، یہ دوسرا سسٹم ہے. پہلا تھا خرجہ سے مخرج، اور یہ دوسرا ہے سجدہ سے مسجد. مسجد کو یاد رکھیے، وہاں پر مخرج کو یاد رکھیے. تو بتائیے سجدہ یعنی سجدہ کیا، جگہ مسجد، جمع جلسہ بیٹھا، جگہ جمع رجع لوٹا، جگہ جمع. اب یہاں جگہ کے بجائے ریفرنس کے معنوں میں آتا ہے. نزلہ اترا، جگہ جمع. شرقہ یعنی طلوع ہوا، جگہ جمع. غربہ غروب ہوا، جگہ جمع. ولج داخل ہوا، جگہ جمع. ولدہ پیدا ہوا، جگہ جمع. ماشاء اللہ، بہت سمپل ہے اور آپ اس کو اچھی طرح یاد رکھ سکتے ہیں. تیسرا سٹائل ہے مفعلہ، اور اس کے لیے یاد رکھنے کے لیے مدرسہ یاد رکھیے. درسہ یعنی اس نے پڑھا، مطالعہ کیا.
جگہ مدرسہ ہے جہاں پر مطالعہ کیا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے آپ کو. تو پہلا تھا مخرج، دوسرا کیا تھا مسجد، اور تیسرا مدرسہ. تو گھر سے نکلیں گے آپ کے گھر کے مخرج سے نکلیں گے تو مسجد یا مدرسے کو جانا ہے. یہ تینوں کو یاد رکھیے آپ، تو تینوں سسٹم یاد ہو جائیں گے. گھر سے نکلے مخرج تو جانا کہاں ہے؟ مسجد کو، نماز پڑھے بعد مدرسے کو. تو مخرج، مسجد، مدرسہ، یہ تینوں سسٹم کو یاد رکھیے. درسہ پڑھا تو پڑھنے کی جگہ مدرسہ، جمع مدارس. جمع تینوں میں سیم ہے، مخارج، مساجد، مدارس، تینوں کی جمع سیم ہے، لیکن جو سنگولر ہے، واحد ہے، وہ ذرا بدل رہا ہے. حفظہ یعنی محفوظ کیا، حفاظت کی. حفاظت کرنے کی جگہ کیا ہے؟ وہ محفظہ. محفظہ کہتے ہیں بیگ کو، اور جمع محافظ. قبرہ یعنی دفنایا، گاڑ دیا. قبرہ دفنایا، دفنانے کی جگہ مقبرہ. مقبرہ جمع مقابر. کتبہ یعنی لکھا، لکھنے کی جگہ مکتبہ. اس سے پہلے مکتب آیا تھا، مکتب آفس کے معنوں میں ہے، اور مکتبہ لائبریری کو کہتے ہیں. یعنی تھوڑا سا فرق ہے، یعنی لائبریری جائیں تو آپ صرف پڑھیں نہیں لکھیں بھی، ٹھیک ہے. بہرحال کتبہ یعنی لکھا، لکھنے کی جگہ، یا لائبریری کو کہتے ہیں مکتبہ، اور اس کی جمع مکاتب. ویسے مکاتب، مکتب کی جمع بھی مکاتب ہے، تو اس معنوں میں مکاتب کا معنی آفیسز بھی ہوگا، مکاتب کا معنی لائبریریز بھی ہوگا. ملکہ یعنی مالک ہوا، تو مالک ہونے کی جگہ مملکہ. مملکہ ہے نا، جو کنگڈم کو کہتے ہیں مملکہ، یعنی اس کی مملکت کی جگہ ہے وہ، یا اس کی اونرشپ کی جگہ مملکہ. اس کی جمع مالک. تو یہ ہوا تیسرا اسٹائل. اب ہم آتے ہیں اس میں صفت پر. اس میں صفت فعیل کے وزن پر آتی ہے. پہلے تو یہ جان لیجئے کہ آپ نے اس سے پہلے فاعل سیکھا. فاعل یعنی کرنے والا، مثلا ناصر یعنی مدد کرنے والا، یا ضارب مارنے والا، یا سامع سننے والا. ضروری نہیں ہے کہ ویسا شخص ہمیشہ ہی وہ کام کرتا رہے. ناصر مثلا آج ناصر ہوگا، کل ہو سکتا مدد نہ کرے. تو ناصر جو فاعل کا وزن ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت وہ مدد کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ہمیشہ مدد کرنے والا ہے تو گویا وہ اس کی صفت ہے. اس لیے اس کو ناصر کے بجائے نصیر بولیں گے، یعنی ہمیشہ مدد کر رہا ہے وہ. ایسا نہیں کہ آج مدد کر رہا کل نہیں کیا. نصیر مدد کرنے والا. تو فعل سے فعیل کے وزن پر یہ صفتیں آتی ہیں. فعل سے فعیل. تو شدہ سے شدید، شدید یعنی سخت. اسی طرح علی بلند. اسی طرح علیمہ سے علیم جاننے والا. اسی طرح قربہ سے قریب، قریب ہوا یا قریب، اردو کئی لفظ ہیں. اسی طرح کبیر بڑا، کثیر زیادہ، یہ ساری صفات ہیں. اس کو اگر آپ زیادہ بتانا چاہ رہے ہیں، بھئی شدید سے زیادہ، یعنی زیادہ ہے اس کے اندر صفت، تو اشد کہیں گے، زیادہ سخت. علی کا مطلب بلند ہے، زیادہ بلند ہے تو کیا کہیں گے؟ اعلی. علیم جاننے والا، زیادہ جاننے والا اعلم. قریب یعنی قریب، زیادہ قریب اقرب. کبیر یعنی بڑا، زیادہ بڑا اکبر. کثیر یعنی زیادہ، اور زیادہ اکثر. تو آپ صرف جواب دیجئے شدید اشد، شدید اشد، علی اعلی، علیم اعلم، قریب اقرب، کبیر اکبر، کثیر اکثر. اور یہ تقریباً سارے الفاظ قرآن کریم میں آتے ہیں. اسی طرح رحیم، رحم کرنے والا، زیادہ رحم کرنے والا ارحم، زیادہ رحم کرنے والا ارحم الراحمین. عظیم یعنی عظمت والا، زیادہ عظمت والا اعظم. قلیل یعنی تھوڑا، زیادہ تھوڑا اقل. کریم یعنی کرم کرنے والا، زیادہ کرم کرنے والا اکرم. حمید یعنی قابل تعریف، زیادہ قابل تعریف احمد. مجید یعنی بزرگی والا، زیادہ بزرگی والا امجد. اس میں صفت اور بھی طرح کی آتی ہے، جیسے فعول کے وزن پر، جیسے غفور، رسول، یا فعیل کے وزن پر قتیل، جریح، ذبیح، اسیر، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا. اور اسی طرح کسلان، فعلان کے وزن پر کسلان، غضبان، فرحان، جوعان، تعبان وغیرہ. اسی طرح ایک اور اسم ہے، اس میں مبالغہ.
یعنی مبالغہ کیا ہے؟ مبالغہ اردو میں مبالغہ اس کو کہتے ہیں جو اندر نہ ہو لیکن بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہو، لیکن اصل میں یہ کثرت بتانے والا، بہت زیادہ جس چیز کے اندر ہے ویسا اسم، جھوٹے معنوں میں نہیں، سچے معنوں میں. جیسے اللہ تعالیٰ غفار ہے، یعنی بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، تو اس وزن فعال، غفار، تواب، ستار، علام. اسی طرح فعیل جیسے صدیق ہے، یا فعول، صبور، شکور، ودود، کفور، یا فعول جیسے سبوح، قدوس، قیوم.